نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس مقصد کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 46۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے تقریباً 17 چیپٹر میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ کتاب کے کل 58 چیپٹر ہیں، یعنی 58، اور 58 میں سے 17 چیپٹر میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آج 18ویں چیپٹر کا کچھ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو کچھ میں بتا رہا ہوں لبرلزم کے حوالہ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے ملنے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و کارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، میں پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ کلیسا کی اجارہ داری اور دیگر کچھ عوامل کی وجہ سے جب اہل مغرب پر مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی تو ان کے اندر جدید رویے فروغ پانے لگے، یعنی کہ رواداری، برداشت اور آزاد روی، اس قسم کے رویے ان کے اندر پروان چڑھنے لگے۔ اور جہاں وہ پہلے خدا کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، فرشتے کیا ہیں، ملائکہ کیا ہے، انبیاء کیا ہے، رسول کیا ہے، جب وہ اس قسم کی باتوں پر وہ بحث و تمیز کیا کرتے تھے اہل مغرب یعنی عیسائی، تو اب ان کے ذہنوں میں یہ سوالات بھی ابھرنے لگے کہ یہ مٹی کیا ہے، پانی کیا ہے، ہوا کیا ہے، آگ کیا ہے، سمندر کیا ہے، دریا کیا ہے، جھیلیں کیا ہے، ندی نالے کیا ہیں، جی حجر شجر کیا ہے، نباتات کیا ہے، اور یہ آسمان کی بلندیوں پر یہ ستارے چمک رہے ہیں، یہ کیا ہے، سورج کیا ہے، چاند کیا ہے۔ تو اس قسم کی مادی چیزوں کے بارے میں ان کے ذہنوں میں سوالات ابھرنے لگے۔ مادہ، آپ کو پتہ ہے کہ مادہ ہر وہ چیز ہے جو وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، تو ہر مادی چیز جو ہے اس کے بارے میں ان کے ذہنوں میں سوال ابھرنے لگے کہ یہ کیا چیز ہیں۔ تو گویا کہ اب ان کے ذہنوں میں مذہب کی ان کے دلوں پر مذہب کی وہ گرفت وہ نہیں رہی تھی، اتنی وہ ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ تو اب ان کے اندر وہ رواداری اور محبت اور اخوت اور دوسروں کے بارے میں مطلب اچھے جذبات جو تھے وہ فروغ پا رہے تھے۔ اسی وجہ سے دیگر مذاہب کو بھی وہ قبول کرنے لگے، دیگر مذاہب کے بارے میں، دیگر ممالک کے بارے میں، دیگر اقوام کے بارے میں اور دنیا کے دوسرے انسانوں کے بارے میں ان کے دلوں کے اندر ایک مطابقت، ایڈجسٹمنٹ پیدا ہونے لگی، ایک مطابقت پیدا ہونے لگی اور ان کو وہ ایسا دھیرے دھیرے قبول کرنے لگے۔ رواداری کے جذبات ابھرنے لگے، پاسداری کے جذبات ابھرنے لگے، برداشت کے جذبات ان کے اندر ابھرنے لگے۔ جی ہاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب مشرق کی طرف سے بے شمار لوگ جو تھے وہ اہل مغرب کی طرف گئے، مغربی ملکوں میں انہوں نے جناب وہاں پہ رہائش اختیار کر لی، وہاں پہ رہنے لگے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب پوپ اربن دوم، جی ہاں، پوپ اربن دوم اور ڈوڈی لاگری، عیسائیوں کے جو پوپ تھے، پوپ اربن دوم، انہوں نے ایک بہت بڑے عیسائیوں کے اجتماع سے خطاب کیا اور انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ اے یسوع مسیح کے بیٹو، سنو کہ بیت المقدس پر مسلمان قابض ہیں اور ہم بیت المقدس کی زیارت کو نہیں جا سکتے، ہم اس کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم وہاں جا کر خیر و برکت حاصل نہیں کر سکتے۔ اے یسوع مسیح کے بیٹو، اے اہل یسوع، اہل عیسائیوں، اٹھو اور میدان میں کود جاؤ اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لو۔ یہ ڈوڈی لاگری اربن دوم، پوپ اربن دوم کے الفاظ تھے عیسائیوں کو، اور عیسائیوں کے بہت بڑے اجتماع سے اس نے بڑی جذباتی تقریر کی۔ اس کی تقریر کا یہ نتیجہ ہوا کہ تمام کے تمام اہل مغرب، تمام کے تمام عیسائی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور مسلمانوں سے جو تھا وہ صلیبی جنگیں شروع ہو گئی۔ صلیبی جنگوں کے نتیجہ میں صلیبی جنگوں، یہ پوپ اربن دوم اور ڈوڈی لاگری کے کہنے پر صلیبی جنگیں شروع،
اور جب صلیبی جنگیں شروع ہو گئیں سارے عیسائی اکٹھے ہو گئے، مسلمانوں سے لڑنے لگے، تو ایک وقت ایسا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں سے بیت المقدس چھین لیا، مسلمانوں سے چھین کر قبضہ ان کا، عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا بیت المقدس پر۔ یہ وہ زمانہ بھی تھا، جی ہاں یہ زمانہ بھی تھا کہ جب پوپ اربن دوم اوڈوڈی لاگری ہی کہنے پر عیسائیوں نے بیت المقدس مسلمانوں سے چھینا، متحد ہو گئے۔ یہ جذبات تھے عیسائیوں کے مسلمانوں کے خلاف، ان کے خیالات تھے، ان کے نظریات یہ تھے کہ مسلمانوں سے چھین لو بیت المقدس کو۔ اور آج ان کے جذبات کیا تھے؟ جب کہ مذہب کی گرفت ان پر ڈھیلی پڑی اور جدید رویے ان کے اندر پروان چڑھنے لگے، تو اب ان کے خیالات کیا تھے؟ اب ان کے خیالات مذہب کے بارے میں بھی وہ نہیں رہے تھے، اور ان کے خیالات مادی چیزوں کے بارے میں بھی نئے ہو گئے تھے، ان کے خیالات مطلب دیگر اقوام کے بارے میں بھی ان کی برداشت، ان کے اندر برداشت پیدا ہو گئی تھی، رواداری پیدا ہو گئی تھی، محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اور تاریخ نے دیکھا کہ بے شمار اہل مشرق کی طرف سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ مغرب کی طرف گئے، اور مغربی ملکوں نے انہیں قبول کیا۔ برطانیہ گئے، آسٹریلیا گئے، امریکہ، نیدرلینڈ، ڈنمارک، سویڈن، ناروے، فرانس، اٹلی اور نیو یارک، اپنے کیا نام ہے، برازیل، میکسیکو، کینیڈا، ان تمام ممالک کی طرف یہ لوگ گئے، مسلمان، ہندو، بدھ، اہل مشرق کی طرف سے، یعنی مشرقی ممالک کی طرف سے یہ سب لوگ گئے، اور اہل مغرب نے انہیں قبول کیا۔ جی ہاں، اہل مغرب نے ان کو اپنے رہنے کے لیے، رہائش کے لیے اپنے مکانات دیے، اپنی کوٹھیاں دیں، اپنے بنگلے دیے، اپنے تجارت کے لیے اپنے بازار کھول دیے ان کے لیے کہ تجارت کرو۔ پہلے والے وہ اوڈوڈی لاگری کے الفاظ وہ کہاں گئے جب وہ کہہ رہا تھا کہ بیت المقدس پر قبضہ کرو، مسلمانوں سے چھین لو بیت المقدس کو، اے یسوع مسیح کے بیٹو چھین لو۔ وہ جذبات کدھر گئے؟ تو یہ کیا جذبہ تھا جو ان کے اندر بھر گیا تھا؟ جی کیا سارے کے سارے مسلمان اب جو تھے وہ عیسائی ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا سارے کے سارے عیسائی جو تھے وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کیا سارے کے سارے مسلمان عیسائی ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ کسی نے کوئی مذہب تبدیل نہیں کیا تھا، مذاہب وہی تھے، اقوام وہی تھیں، ممالک بھی وہی تھے، لیکن ان کے اندر یہ جذبہ کیسے بھر گیا تھا؟ کیا یہ جذبہ اس قابل نہیں کہ اسے سمجھا جائے؟ جی آؤ ان کی باتیں سنیں، ان کے جذبات کو سمجھیں کہ وہ کس، ان کے جذبات جو ہیں وہ اس قسم کے جذبات جو ہے ان کے اندر تبدیلی کیسے آ گئی، ان کے جذبات کے اندر، ان کے خیالات کے اندر اور ان کے نظریات کے اندر۔ جی ہاں جی، اہل مغرب کی طرف، یعنی مغربی دنیا کی طرف تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت آج بھی جاری ہے۔ جی ہاں، تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت، ایسی ہجرت تاریخ انسانی نے کہیں نہیں دیکھی۔ اسلامی ہجرت تھی مسلمانوں کی، جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر اہل مکہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، وہ بھی تاریخ کی بہت بڑی ہجرت ہے۔ لیکن یہ ہجرت جو ہے، جو مشرقی ممالک کی طرف سے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ اہل مغرب کی طرف جا رہے ہیں، یہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت ہے۔ لاکھوں بھوکے لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے مغرب کی طرف جا رہے ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں پیاسے لوگ اپنی پیاس مٹانے کے لیے مغربی ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، اور کروڑوں ضرورت مند لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مغربی ملکوں کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، ڈنمارک جا رہے ہیں، سویڈن جا رہے ہیں، ناروے، اٹلی، فرانس، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، امریکہ، میکسیکو، برازیل، چلی، پیرو، ان ملکوں کو جا رہے ہیں مشرق کے لوگ، پاکستان کے، انڈیا کے اور رشیا کے، چائنا کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ، سعودی عرب کے لوگ، متحدہ عرب امارات کے لوگ جا رہے ہیں، پاکستان سے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں، انڈیا سے جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں مغرب کی طرف، دھڑا دھڑ کروڑوں لوگ جا رہے ہیں، بھوکے ننگے ضرورت مند لوگ اپنے گھروں کو بیچ کر جا رہے ہیں، اپنے اثاثے گروی رکھ کر جا رہے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ باچ کر، اپنا مال متاع بیچ کر یہاں سے مکمل طور پر ہجرت کر کے مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ جی ہاں، کیوں جا رہے ہیں؟ اور اس لیے کہ وہ ان کو قبول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ ان کو دھتکار نہیں رہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے بھائی اٹلی تو ہمارا ملک ہے، یہ جو ہے اپنا برطانیہ ہمارا ملک ہے، امریکہ ہمارا ملک ہے، تم کیوں آگے ہو مسلمانوں، تم کیوں آگے ہو بدھ مت کے ماننے والوں، تم یہاں کیوں آگے ہو ہندوؤں، تم یہاں کیوں آگے پارسی مت کے ماننے والوں، تم ہمارے ملکوں میں کیوں آگے، یہ تو ہمارے ملک ہیں، بھاگ جاؤ واپس اپنے ملک کو۔ یہ بات وہ نہیں کہہ رہے، وہ ان کو قبول کر رہے ہیں، اپنے بازاروں میں جگہ دے رہے ہیں، کاروبار کے لیے جگہ دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے مکانات ان کو دے دیے، اپنے بنگلے دے دیے، اپنی کوٹھیاں ان کو دے دی ہیں، اپنے بازار ان کے لیے کھول دیں کہ تجارت کرو، کاروبار کرو، یہاں سے پیسہ کماؤ اور اپنے ملکوں کو مشرق کی طرف لے جاؤ۔ جی ہاں، اربوں روپے کما رہے ہیں وہاں مسلمان، ہندو، سکھ، پارسی، بدھ مت، وہاں سے کما کے ادھر لا رہے ہیں مشرق کی طرف۔ تو ان کے اندر یہ کیسا جذبہ تھا جو کسی نے بھر دیا؟ کس نے یہ جذبہ بھرا ہے ان کے اندر؟
کہ اوڈوڈی لاگری والی بات کہاں گئی کہ جہاں انہوں نے کہا تھا، اوڈوڈی لاگری نے، اربن دوم پوپ اوڈوڈی لاگری نے کہا تھا کہ اے یسوع مسیح کے بیٹو اٹھو اور بیت المقدس پر قبضہ کر لو، ہم اس کی زیارت نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، یہ بھی دور تھا جب صلیبی جنگیں شروع کی اوڈوڈی لاگری نے، اس کے کہنے پر صلیبی جنگیں شروع، اور آج اس کے بعد 19ویں صدی میں کیا ہوا، 18ویں صدی میں یہ سٹارٹ ہوا یہ سب کچھ۔ آزادی اور آزاد روی کے جذبے وہاں پروان چڑھے 18ویں صدی میں، جی ہاں۔ اور آج تو کروڑوں لوگ جو ہے مشرق سے اٹھ کر مغرب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ کیا جذبہ تھا جو ان کے اندر بھر دیا گیا تھا؟ کیا یہ سوچ تھی ان کے اندر؟ یہ جذبہ کس نے بھرا اور یہ کیا جذبہ ہے؟ کیا یہ جذبہ میرے عزیز دوستو بھائیوں سمجھنے والا نہیں ہے؟ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا جذبہ ہے جو ان کے اندر بھر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک جذبہ ہے جو ان کے اندر بھر دیا گیا ہے، رواداری کا جذبہ، برداشت کا جذبہ، مطابقت کا جذبہ۔ وہ دیگر مذہب کو قبول کر رہے ہیں، وہ دیگر اقوام کو قبول کر رہے ہیں، اہل مغرب دیگر لوگوں کو قبول کر رہے ہیں، دوسرے انسانوں کو قبول کر رہے ہیں، اپنے سکولوں میں داخلے دے رہے ہیں، اپنے کالجوں میں داخلے دے رہے ہیں، اپنی یونیورسٹیوں میں داخلے دے رہے ہیں، اپنے اداروں میں داخلے دے رہے ہیں، اپنے کاروباری مراکز میں ان کو داخلے دے رہے ہیں، جی ہاں، اپنے بازاروں میں ان کو کھلی چھٹی دے رہے ہیں کہ آؤ کاروبار کرو، تجارت کرو، ہمارے سکولوں میں پڑھو، ہم آپ کو وظائف دیں گے، فری پڑھا رہے ہیں، فری تعلیم ہے وہاں بہت سارے ملکوں میں، جی ہاں۔ یہاں سے کوئی بھی جائے، پاکستان سے جائے، انڈونیشیا سے جائے، رشیا سے جائے، چائنا سے جائے، وہ فری تعلیم دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وظائف بھی دے رہے ہیں۔ یہ کیا جذبہ ہے یارو؟ یہ جذبہ سمجھو، یہ جذبہ سمجھنے والا ہے، جی ہاں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب تک ہم اس جذبے کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم لبرلزم کو نہیں سمجھ پائیں گے میرے عزیز دوستو بھائیوں۔ تو یہ جذبہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پرکھا جائے اور اس کا پتہ چلایا جائے کہ یہ کیا جذبہ ہے۔ جی ہاں، میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو مزید اس کی وضاحت کروں گا، اور پھر اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ ہم اس یہاں تک پہنچیں گے کہ یہ جذبہ کیا ہے، کس قسم کا جذبہ، اور یہ کیسے ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔